اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے کہ واٹ آر دی فنڈامنٹل رائٹس ایلیبوریٹ ان یو کے کانسٹیٹیوشن، یا ایکسپلین دی فنڈامنٹل رائٹس which are given in UK constitution. کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف یو کے میں دیے گئے ہیں؟ اب فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ریکگنائز کرتی ہے ایسے حقوق کو جو اس اسٹیٹ میں رہنے والے باشندے جو ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف یو کے ہے، اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، رائٹ ٹو پرسنل فریڈم، شخصی آزادی کا جو حق ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف یو کے میں دیا گیا ہے۔ The people have right to personal freedom because the government does not arrest the person or individual until they violate the law. No person is deprived of his liberty. یعنی کہ پرسنل فریڈم جو ہے اس میں اس چیز کا تعین کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کی آزادی کو کرٹیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ کسی لا کی وائلیشن نہیں کرے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی قانون توڑیں گے تو پھر آپ کسی لا کی وائلیشن کریں گے، کسی جرم کا مرتکب ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ گرفتار اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز آپ کی لبرٹی کو کوئی کرٹیل نہیں کر سکتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف یو کے جو ہے وہ آپ کو رائٹ ٹو پرسنل فریڈم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف کانسیئنس، دی پیپل ہیو دی رائٹ ٹو فریڈم آف کانسیئنس so that every individual adopt any religion according to his faith without any interference۔ یعنی کہ جو یو کے کانسٹیٹیوشن یہ بھی دیتا ہے کہ مذہبی آزادی کا بھی حق ہے، وہاں کے رہنے والے باشندے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق جو ہے وہ اپنی وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو ورک، کام کرنے کا جو رائٹ ہے وہ بھی یو کے کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے۔ ایوری پرسن ہیز رائٹ ٹو ورک اکارڈنگ ٹو ہز اون ول، اپنی مرضی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے اس ملک کا باشندہ۔ اینڈ از گیون اپرچونٹی ریگارڈنگ ورک اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ پرفارمنس، یعنی کہ وہ اپنی قابلیت اور اپنی پرفارمنس کے مطابق کوئی بھی وہاں پر کام کر سکتا ہے۔ رائٹ ٹو پراپرٹی، جائیداد کا حق، یعنی کہ کوئی وہاں کا باشندہ جو ہے وہ وہاں پر پراپرٹی خرید سکتا ہے، وہاں اپنی ذاتی جائیداد کی ملکیت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایوری سٹیزن ہیز رائٹ to collect property and there is complete liberty for sale and purchase of the property under the limitation of the law۔ یعنی جو اونرشپ اس پراپرٹی کی اس کے پاس ہوگی تو وہ اس کو آگے فردر سیل بھی کر سکتا ہے اور آگے فردر خرید بھی سکتا ہے وہاں اس ملک میں رہتے ہوئے۔
رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم کے حصول کا حق جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. Every person has right to avail education and government takes measurement for the arrangement regarding education facilities. یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے کہ اس کو ایجوکیشنل فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائیں. رائٹ ٹو پیڈ ایڈیکویٹ ویجز، کہ جو وہاں پر کہہ لیں کہ تنخواہیں یا وہاں کا معاوضہ جو ہے کام کرنے کا وہ دیا جائے گا. ایوری پرسن ہیڈ اے رائٹ دیٹ وین ہی گیوز سروسز ٹو اینی انسٹیٹیوشن اور ڈپارٹمنٹ ہی از گیون ایڈیکویٹ ویجز اکارڈنگ ٹو ہز ورک، یعنی اپنے کام کے مطابق وہ معاوضہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے کانسٹیٹیوشن آف یو کے جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو لیو، وہاں رہنے کی آزادی ہے اس ملک میں آزادانہ طریقے سے. اس کے بعد رائٹ ٹو لیئر، دی رائٹ ٹو ایڈوکیٹ لیئر ہیز امپورٹینس ان یو کے فار ویلفیئر آف دی انڈیویژل ایز ویل ایز لبرٹی. دی ورکرز آر آلسو گیون ریفریشمنٹ اور ریکریشن ڈیورنگ ورک پیریڈ، یعنی کہ وہاں پر رہتے ہوئے کام کے دوران جو ہے ان کو وہاں ریفریشمنٹ بھی پرووائڈ کی جائے گی اور وہاں پر وہ اپنا جو ہے کام کے دوران اگر وہ اضافی ورک کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ان کو معاوضہ دیا جائے گا. تو رائٹ ٹو ریپوٹیشن، ٹھیک ہے، دس از fundamental rights of every person that against he takes the help of judicial proceeding against those persons who defame him or disturb his reputation. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی شخصیت کے متعلق یا آپ کی ریپوٹیشن کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی وہاں پر ہوتی ہے آپ کی ہتک عزت، تو وہاں پر کورٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو وہاں پر جو آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا یاب کیا جائے گا. تو یہ آپ کی ریپوٹیشن کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک آپ کو رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل رائٹ، سیاسی طور پر آپ کو وہاں پر آزادی ہے کہ آپ اپنا سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں کے سیاسی نظام میں کس طرح پارٹیسپیشن کرنی ہے. ایز اے ووٹر آپ نے کس طرح پارٹیسپیشن کرنی ہے، ایز اے ریپریزنٹیٹیو آپ نے وہاں پر الیکشن کس طرح لڑنا ہے، اور وہاں پر اگر آپ ایز اے ریپریزنٹیٹیو سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے گورنمنٹ میں کس طرح پرفارم کرنا ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، ٹھیک ہے، فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کا جو آزادی ہے وہ بھی آپ کو یو کے کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ آزادی سے کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. رائٹ ٹو ایکول اسٹیٹس، آپ کو برابری کا حق دیتا ہے کہ وہاں کے تمام شہری، وہاں کے تمام باشندے جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی اس میں کم تر یا برتر کا تصور وہاں پر نہیں پایا جاتا. اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم آف پبلک میٹنگس، کہ آپ جو ہے پبلک میٹنگس کر سکتے ہیں وہاں پر بیٹھ، ٹھیک ہے، کوئی اپنا معاملہ جو ہے وہ سوشل پولیٹیکل اس طرح کے کوئی بھی معاملات جو ہیں پبلک میٹنگ کے ذریعے ڈسکس کر سکتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ بندے، 5 بندے، 10 بندوں کی میٹنگ ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کو ایک رائٹ ٹو فریڈم آف پبلک میٹنگ جو ہے یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو آپ کو آگہی دی ہے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ فنڈامنٹل رائٹس سے مراد ایسے رائٹس ہیں جو کسی بھی اسٹیٹ کے رہنے والے باشندے جو ہیں
ان کی پروٹیکشن کے لیے وہاں کی گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چیدہ جو ہم نے ڈسکس کیے کہ کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ یو کے کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ ان میں رائٹ ٹو پرسنل فریڈم، رائٹ ٹو فریڈم آف کانسیئنس، رائٹ ٹو ورک، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو پیڈ ایڈوکیٹ ویجز، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو لیئر، رائٹ ٹو ریپوٹیشن، پولیٹیکل رائٹ، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو ایکول اسٹیٹس۔ یہ تمام رائٹس دیے گئے ہیں جو کہ اس اسٹیٹ میں رہنے والے باشندوں کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے۔ تھینک یو۔